ہندوستان کی مغلیہ تاریخ میں روشن اختر محمد شاہ کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں کئی زمینی فتنے اور کئی آسمانی فتنے رونما ہوئے۔ جب یہ بادشاہ بنا ایک روز زمین کے اندر شدید زلزلہ آیا اور یہ زلزلہ تقریباً 40 دن جاری رہا۔ اس کے بعد عجیب و غریب تعفن پھیل گیا، ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی، اور جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں رونما ہونے لگی۔ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر دلی سے باہر جانے لگے۔ اب ایک عجیب و غریب فتنہ یہ ہوا کہ اس کے دور میں ہندوستان میں ضعیف الاعتقادی نے خوب زور پکڑا۔ اس ضعیف الاعتقادی کو دیکھتے ہوئے ایران سے محمد حسین نامی شخص وارد ہوا اور اس نے ہندوستان میں ایک نئے مذہب کا اعلان کر دیا اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو وہ پیغمبر کہلوانے لگا۔ اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ 5 نمازوں کی بجائے 3 نمازیں فرض قرار دی، اور امام کے پیچھے صف بندی کی بجائے اس نے امام کو درمیان میں کھڑا کیا اور چوکور صفیں بنوانا شروع کی۔ یعنی وہ جو شخص بھی سجدہ کرتا تھا وہ کعبے کی طرف نہیں کرتا تھا بلکہ وہ امام کی طرف کرتا تھا۔ اس فتنے نے ہندوستان کے بہت سے علماء کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ محمد امین نامی شخص جو محمد شاہ رنگیلے کا ایک وزیر تھا، اس نے اس کا قلع کما کرنے کے لیے کچھ فوجی روانہ کیے، لیکن ہوا یوں کہ اسی دوران محمد امین کو قلنج ہوا اور وہ مر گیا، جس کی وجہ سے ضعیف الاعتقادی اتنی پھیل گئی۔ یہ سب کچھ محمد حسین کی وجہ سے ہوا ہے۔ آخر وہ فتنہ اپنی موت مرا اور اس کے بعد اس سے جان چھوٹی۔ محمد شاہ رنگیلا ہر وقت شراب اور افیون کے نشے میں دھت رہتا۔ کسی بھی بادشاہ کے پاس اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، جو اس کی رعایا تک اس کی نعمتوں کو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس تک پہنچائی جاتی ہیں، اور وہ ذل الہی ہے۔ لیکن محمد شاہ رنگیلے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے سلطنت کو محض اس لیے اپنے بنا رکھا تھا کہ وہ عیش و عیشت کرے اور خوب وہاں پہ زندگی گزارے۔ یہ اس کو اپنے قانون بنانے اور بدلنے میں بھی بہت ہی ملکہ حاصل تھا۔ روزانہ ایک نیا قانون ہوتا، روزانہ 5-6 وزیروں کو تبدیل کر دیا جاتا۔ اپنے ایک گھوڑے کو وزیر کا سٹیٹس دے رکھا تھا اور وہ وزیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہر وقت افیون کے نشے میں دھت رہنے کی وجہ سے اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ میری سلطنت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بعض دفعہ دربار کے اندر بالکل برہنہ آ جاتا، ننگا آ جاتا، اور تمام جتنے بھی درباری تھے وہ بھی اس کو دیکھ کر اپنا لباس اتار لیتے۔ بعض دفعہ یہ دربار کے اندر ہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع ہو جاتا، جس کی وجہ سے خوشامدیوں، دھوموں اور بدگماش لوگ اس کو واہ واہ آفرین آفرین کے کلمے بلند کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور اس پہ مختلف کلمات تحسین کرتے۔ جب یہ دربار میں آتا، سین کنیزوں کے جھرمٹ میں آتا، اور جب یہ دربار کی سیڑھیاں چڑھنے شروع ہو جاتا تو اپنے بالوں کو اس کے قدموں میں دونوں طرف وہ قطاریں بنا کر اپنی لمبی زلفوں کو بچھا دیتی، اور یہ ان کے بالوں کو کارپیٹ بناتا ہوا وہاں سے چلتا ہوا آگے جاتا، اور جب یہ سیڑھیاں چڑھتا تو یہ مختلف کنیزاؤں کے سینے کے ابھاروں کو پکڑ کر اسے اوپر جاتا اور جا کر تخت پر بیٹھ کر امور سلطنت کو چلاتا۔ اس کی ایک اور خامی یہ تھی کہ اس نے اپنے دور کے اندر ایوارڈز، خلتیں اور بڑے جو سلطنت کے اعزازات تھے وہ انتہائی رذیل قسم کے لوگوں کو دیے، اور جس کی وجہ سے جو اہل حرفت تھے، جو اہل فن تھے، جو اہل علم تھے، وہ لوگ اس سے بہت دور ہو گئے، جس کی وجہ سے سلطنت کے اندر وہی لوگ سامنے آنے لگے جن کے پذیرائی ہوتی تھی۔ اس کے دور کے اندر طوائفیں، ڈھوم، رقاصیں آئیں، یہ لوگ آگے آگے، اور جو اہل فن تھے، علم و ہنر والے تھے، علماء تھے، وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ سلطنت کے قاضی کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ پانی کی بجائے شراب سے وضو کرے۔ روزانہ اس کا نیا حکم ہوتا، روزانہ 500-600
قیدیوں کو بلا وجہ آزاد کر دیتا تھا اور پھر حکم دیتا تھا کہ ان کی جگہ نئے قیدی لاؤ، اور مختلف لوگ اس کے وزراء پوری شہر دلی کی گلیوں میں پھرتے رہتے اور وہاں پہ جو شخص بھی ملتا اور تلاش کرتے رہتے، جو شخص بھی ملتا اتنے لوگ یہ پورے کر کے جیل کو بھرتے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت باقی نہیں رہی تھی، ہر طرف ایک افراتفری تھی، میلے ٹھیلے تھے، رقص و سرود تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ریاست کے اندر امور سلطنت کیا چل رہا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوتی، کوئی میلہ ہوتا تو 10 روز آتش بازی ہوتی، مختلف قسم کے کھانے پکتے، مختلف قسم کی ضیافتیں ہوتی، اور اس طرح کے علل تللو کے اندر یہ شخص غرق تھا۔ 1736 کے اندر نادر شاہ نے ایران کے اندر صفوی حکومت کو ختم کر کے ایران کو اپنا پایا تخت بنایا اور ایران کو فتح کر لیا، اور ایران کی بادشاہ اس کے نام ٹھہری۔ نادر شاہ نے اپنی پیشروں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مختلف ممالک کے جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے ان کو مختلف قسم کے خیر سگالی کے خطوط لکھے، اور اس نے اپنا ایک ایلچی ہندوستان بھی بھیجا۔ لیکن جیسے ہی وہ دلی کے قریب پہنچا تو اس وقت اسے لوٹ لیا گیا، اس کے وہ خط بھی اسے لے لیا گیا، لیکن اس نے بسیار منتیں کر کے وہ خط واپس لیا، اور اس طرح وہ دلی پہنچا۔ دلی میں جا کر اس نے جب خط وزراء کو پیش کیا تو کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، اور وہ اپنی مستیوں میں مست رہے۔ مختلف قسم کے مختلف سلطنتوں کے پیغامات آتے، لیکن عہد محمد شاہی کے اندر اسے کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہ ہوتی، نہ ان کے جوابات دیے۔ شاہ کا ایلچی واپس نہیں گیا تو اس نے اپنا دوسرے ایلچی اس کو خط دے کر روانہ کیا کہ وہاں پہ جا کر ہندوستان کے اندر میرا پیغام دے کے آؤ۔ جب وہ ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے خط دلی کے اندر پہنچایا، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف کان نہیں دھرے۔ مختلف میٹنگز بلائی جاتی تھی، مختلف اجلاس بلائے جاتے، وزراء کو جمع کیا جاتا، وہ جہاں پہ جو بھی لوگ اس وقت اس کی کچن کیبنٹ کے اندر لوگ تھے ان کو جمع کر کے یہ مشورہ ہوتا رہا کہ نادر شاہ کو کن کن القابات سے جواب دیا جائے۔ اس کے ارد گرد ایسے رذیل قسم کے لوگ جمع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اچھے لوگ اسے دور ہوتے گئے، اور اس طرح سلطنت مختلف بڑھتی گئی، مختلف نئی صوبیداریاں قائم ہوتی رہیں۔ اتنے میں نادر شاہ کو خیال آیا کہ میں نے ایران کی سلطنت کو فتح تو کر لیا ہے، لینے کے لیے مجھے وافر مقدار کے اندر خزانوں کی بھی ضرورت ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے ایران سے ہوتا ہوا کابل قندھار کو فتح کرتا ہوا لاہور کے راستے وہ ہندوستان کی طرف وارد ہوا۔ محمد شاہ رنگیلے کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ 2 کروڑ روپے لے لے اور لیکن چڑھائی نہ کرے، لیکن اس کا اثر اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ لہٰذا محمد شاہ رنگیلا اپنی فوج کو لے کر کرنال کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس کا اب حالت یہ ہے کہ فوج کی جو حالت ہے، اپنے جو اس قافلے کی حالت ہے جو اس وقت جنگ کے لیے جا رہا ہے، محمد شاہ رنگیلے نے رنگین خصا پہنا ہوا ہے، گیرواں لباس پہنا ہوا ہے، اور جو کارواں کے ساتھ بگل بج رہے ہیں ان کی آواز کو کم کرنے کے لیے اس کی ایک بہت ہی محبوب رقاصہ نور بہائی اس کے ساتھ ہے، اور وہ گانے گا رہی ہے، اس کو مختلف اپنی سریلی آواز سے غزلیں، ٹھمریاں اور گیت سنا رہی ہے تاکہ بج رہے ہیں ان سے اس کی سما خراشی نہ ہو۔ لہٰذا اس کا دل بہلانے کے لیے وہ اس کو مختلف قسم کے گیت سناتی رہی۔ یہ قافلہ اس تمطراب جاہ و جلال والے بادشاہ نادر شاہ کی طرف جا رہا ہے جو ایران کو فتح کرتا ہوا، کابل، قندھار، افغانستان کو فتح کرتا ہوا وسطی ایشیا کی ریاستوں کے اندر اس کے نام سے لوگ کانپ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ جا رہے ہیں، اس طرح جا رہے ہیں جیسے کسی پکنک پہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کوئی زیادہ دیر نہیں چلی، مختصر کے وقت کے بعد شاہی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، اور احمد شاہ رنگیلا خود نادر شاہ کے خیمے کے اندر گیا اور اسے ہار ڈال کے اپنے ساتھ لایا، اور اس طرح دونوں بادشاہ دلی میں داخل ہوتے ہیں۔ دلی کے اندر داخل ہوتے وقت نادر شاہ ایک فاتح کی حیثیت داخل ہو رہا تھا، اور محمد شاہ رنگیلا ایک مفتوح کی صورت میں داخل ہو رہا تھا۔ لہٰذا
محمد شاہ رنگیلے نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ اب یہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نادر شاہ کا قتل ہو گیا، لہٰذا انہوں نے قزلباشوں پر چڑھائی کر دی اور بہت سے لوگوں کو تہہ کر دیا، جس کے جواب میں نادر شاہ باہر نکلا اور اس نے روشن الدولہ کی سنہری مسجد میں بیٹھ کر 9 گھنٹے مسلسل ایسا قتل عام کروایا کہ دلی کے اندر انسان اس طرح بکھرے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے جیسے گاجر مولی پڑے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب تھوڑا سا امن ہوا تو دلی کے اندر شدید قسم کا تعفن پیدا ہوا، جس کی وجہ سے مختلف وبائیں پھوٹنے لگی۔ اس دوران نادر شاہ نے شاہی جمیندار کو وہاں پر بلوایا اور اس سے کہا کہ ان لاشوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگایا جائے تاکہ تعفن ختم ہو۔ لہٰذا انہوں نے شاہی جمیندار نے یہی کیا اور اپنا پورا عملہ، جتنے بھی اسباب مال تھے، ان کو سب کو اکٹھا کیا اور ان لاشوں کو، ان کی ٹانگوں کو، ان کی کھوپڑیوں کو، ان کے جو اعضاء بچے ہوئے تھے یا جو لوگ پڑے ہوئے تھے، ان کو یکمخت وہاں سے اٹھایا، ایک دور میدان میں لے جا کر یہ نہیں دیکھا کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون کیا ہے، انہوں نے سب کو اس کو آگ لگا دی اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب دلی کے حالات یہ تھے کہ جمعہ کا جو خطبہ تھا محمد شاہ رنگیلے کی بجائے نادر شاہ کی طرف سے دیا گیا اور خطبے کے بعد ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد محمد شاہ رنگیلا نے ایک ضیافت کا انعقاد کیا۔ اس ضیافت میں خود کعوے کا ایک پیالہ اس کو نادر شاہ کو پیش کیا۔ نادر شاہ بہت جاو جلال والا تھا، اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں، چہرے پہ انتہائی غضبناک غصہ، روب اور اتنی جو اس کی وجیح شخصیت تھی کہ اس سے دیکھتے ہی اس کو دل دہل جاتا تھا۔ اتنے میں اس نے اس کی مزید خوش آمد کے لیے اپنے تمام تر آب و اجداد کے خزانے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیے، جس میں سونے کی اشرفیاں، سکے، مختلف قسم کے جوہرات، ہیرے اور تمام چیزیں اس کے قدموں میں پیش کر دی، حتیٰ کہ تخت طاؤس جو شاہ جہاں نے تاج محل سے بھی زیادہ سرمایہ لگا کر بنوایا تھا، وہ بھی اس کے پاس لے گیا۔ تخت طاؤس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک کوہ نور ہیرا لگا تھا جو مغلوں نے کسی مورتی کی آنکھ سے نکالا تھا، وہ ہیرا بھی اس کے اندر جڑا ہوا تھا، وہ محمد شاہ رنگیلے نے بڑی چابک دستی کے ساتھ وہاں سے نکالا اور اپنی پگڑی کے نیچے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ تمام خزانوں کا منہ کے ڈھیر اس کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نادر شاہ کی جتنے دن فوج لڑتی رہی اس کے تمام تر اخراجات بھی محمد شاہ رنگیلے نے ادا کیے۔ اب جب وہ جانے لگا تو اسے اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے پاس جو کوہ نور ہیرا ہے وہ کہاں پہ ہے۔ لہذا ان کے مخبروں نے بتایا کہ وہ محمد شاہ رنگیلے کی پگڑی میں ہے۔ اس نے ضیافت کے بعد اٹھا اور محمد شاہ رنگیلے کو گلے لگایا، 3 دفعہ اس کا مانکا کیا، مانکا کرنے کے بعد اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پر، اس کی پگڑی اپنے سر پر رکھتی، کہا کہ ہم ہے کہ جب ہم لڑنے کے بعد دوستی کرتے ہیں تو اپنی پگڑیاں بدلاتے ہیں، لہذا وہ کوہ نور ہیرا وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان پہنچا۔ نادر شاہ اس کے بعد یہاں سے تقریباً 80 کروڑ نقدی اور بے شمار ہیرے، جوہرات اور بہت سی چیزیں لے کر واپس ایران کی طرف گیا۔ اس نے جوہرات بلکہ اپنی قلم سے یہ ہندوستان کا جو مغربی حصہ تھا اس کو کاٹ دیا گیا، لہذا نادر شاہ کے زمانے کے اندر پہلی دفعہ افغانستان ہندوستان کی سلطنت سے باہر ہو گیا۔ الہی تھا جو نادر شاہ کی عیاشیوں کی وجہ سے ہی نازل ہوا تھا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو انہوں نے شمشیر و ثنا کے فلسفے کو بھول کر طاؤس و رباب کو اولیت دی ہوئی تھی، لہٰذا اس کا انجام کئی صدیوں تک ہندوستان بھگتا رہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ محمد شاہ رنگیلے کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے شدید عقیدت تھی۔ یہ آخری خواہش تھی کہ مجھے کوچہ نظام الدین اولیاء کے اندر دفن کیا جائے، حالانکہ کسی مغل بادشاہ کی وہاں پہ قبر نہیں ہے۔ درمیان میں ایک طرف امیر خسرو ہیں، دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء۔ یہ خواہش تھی کہ یہ نظام الدین اولیاء کے مزار میں، کے احاطے میں دفن ہو، لہٰذا اس نے اپنے دور حکومت میں ہی ایک ایسی چال چلی کہ اس کے لیے اس نے
اس حضرت نظام الدین اولیاء کے جتنے بھی مجاور ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو ایک ضیافت پر بلایا اور ان پہ یہ پہرا لگا دیا تھا کہ یہ پورا دن کوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا جب وہ شام کو اس کے شاہی محل کے اندر پہنچے تو ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے چنوا دیے گئے۔ مرغن غذائیں تھیں جن میں کئی طرح کی بریانیاں، قورمے، باقر خانیاں، ہر طرح کے جتنے بھی کھانے تھے اس کے اندر لگا دیے گئے۔ ان لوگوں کو وہ کھاتے گئے، لیکن اس نے یہ چالاکی کی کہ وہاں پر اس نے پانی نہیں رکھا۔ وہ پانی مانگنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابھی لاتے ہیں، آپ کھا لیں۔ وہ کھاتے گئے، لیکن اب پانی کی اتنی نوبت آ گئی تھی کہ ان کا جینا، ان کی وہ جاں بلب ہو گئے۔ انہیں کہا کہ پانی آپ کو اس صورت میں ملے گا کہ جب آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ روشن اختر کی قبر کوچہ نظام الدین میں ان کے قدموں میں بنائی جائے۔ انہوں نے کہا یہ قطعی نہیں ہو سکتا، ہم کسی بھی فاسق و فاجر شخص کے لیے اس طرح کے کوئی تحریر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کہا نہ دے۔ لہذا وہ اور کھاتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے لکھ کر دیا کہ اس کی قبر کو حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں بنائی جائے۔ لہذا محمد شاہ رنگیلے کا مزار حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر کے درمیان میں ہے۔ بعد میں بادشاہ ظفر کو بعض بزرگوں نے کہا تھا کہ ہندوستان جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد شاہ رنگیلے کی قبر کو وہاں سے اکھاڑ کر کسی ایسی جگہ پر لے جایا جائے تاکہ عاشق و معشوق کے درمیان جو دوری ہے وہ دوری ختم ہو جائے۔ یہ شخص ان کے درمیان میں حائل ہے، اس لیے ہندوستان نہیں بچ سکتا۔ بادشاہ ظفر نے کہا تھا کہ میں اپنے اقتدار کی خاطر اپنے دادا کی قبر کبھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ لہذا آج بھی محمد شاہ رنگیلا حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں دفن ہے اور اس کی قبر وہیں پہ ہے۔ یہ اعزاز کسی بھی دوسری مغل بادشاہ کو حاصل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔